اشک ندامت قسط نمبر 2 نظارہ۔ میں نے سوالیہ نظر سے باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھے۔ بشیر لوہار کی دونوں باتوں نے مجھے بری طرح چونکا دیا تھا۔ میرے اندر سے ایک آواز اٹھی کہ اس کیس کا کوئی سرا میرے ہاتھ آنے والا ہے۔ زبیدہ میرے لیے گلاس میں لسی ڈیل چکی تھی تو میں نے اسے پوچھا، زبیدہ بی بی، بشیر چاچا کیا کہہ رہا ہے؟ آج صبح جب تم ناصر کو اٹھانے چھت پر پہنچی تو تم نے کون سا نظارہ دیکھا تھا؟ وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی، پھر ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، میں تو جی روزانہ ہی اسے صبح جگانے جایا کرتی تھی، لیکن آج جو کچھ میں نے دیکھا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ جناب، میں روزانہ چھت پر جا کر اسے آواز دیا کرتی تھی، ناصر پتر اٹھ جا، صبح ہو گئی ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ دوسری نہیں تو تیسری آواز پر وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھ جاتا تھا، لیکن آج صبح جب ایسا نہیں ہوا تو مجھے حیرت ہوئی اور میں نے جھنجھوڑ کر اسے جگانے کی کوشش کی اور اس وقت پتہ چلا کہ ناصر تو چارپائی پر موجود ہی نہیں۔ وہ لمحے بھر کے لکی، ایک بھوجل سانس خارج کی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، چارپائی پر چادر کے نیچے تکیہ اس طرح رکھا ہوا تھا کہ دور سے دیکھنے پر یہی نظر آئے کہ وہاں کوئی سو رہا ہے۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے پچھلی رات ناصر اپنی مرضی سے گھر سے نکلا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو اس کی غیر حاضری کا احساس ہو۔ جی، یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، بشیر نے کمزور سی آواز میں کہا۔ اس کا مطلب ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا، وہ اس سے پہلے بھی یہ حرکت کرتا رہا ہوگا۔ جناب، اگر پہلے ناصر نے ایسے کیا ہوتا تو زبیدہ کی نظر میں آ جاتا، بشیر نے کہا۔ نہیں، میں نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ اس سے پہلے وہ اس لیے زبیدہ کی پکڑ میں نہیں آیا کہ صبح سے پہلے وہ واپس آ جایا کرتا ہوگا۔ ان لمحوں میں میرا ذہن نہایت ہی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ صرف ایک نکتے نے یہ کیس کھول کر میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ مجھے اس معاملے میں عشق مشوقی کی بو آ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ زبیدہ نے الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ ایسی کوئی بات ہمارے تو علم میں نہیں۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے باری باری ان دونوں کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ لوگوں کا بیٹا رات کی تاریکی میں کسی سے ملنے گھر سے باہر جایا کرتا تھا۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ کوئی لڑکی ہو۔ بتائیں، ناصر کا گاؤں کی کسی لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا تھا؟ چکر؟ دونوں نے بے یقینی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بشیر نے مجھ سے کہا، تھانے دار جی، ناصر اس قسم کا لڑکا نہیں تھا۔ وہ تو گلاب پور کی لڑکیوں عورتوں کو اپنی مائیں بہنیں سمجھتا تھا۔ وہ کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ اس کا کسی لڑکی سے کوئی محبت کا معاملہ نہ چل رہا ہو۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ پچھلی رات اسی لڑکی سے ملاقات کرنے کھیتوں میں پہنچا تھا۔ اگر آپ لوگ مجھے اس لڑکی کے بارے میں صاف صاف بتا دو تو میں بڑی آسانی سے ناصر کے قاتلوں تک پہنچ جاؤں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر حتمی لہجے میں کہا، وہی لڑکی صحیح معنوں میں بتا سکتی ہے کہ پچھلی رات ادھر کھیتوں میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ جناب، آپ ہم سے بڑی قسم لے لیں، ہمیں ناصر کے کسی بھی ایسے معاملے کی خبر نہیں، بشیر نے منت آمیز لہجے میں کہا، اور نہ ہی ہم کسی ایسی لڑکی کو جانتے ہیں۔ بشیر چاچا، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے اور قسمیں کھانے یا کھلانے سے پولیس والوں کا کام نہیں چلتا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں بہت جلد اس بات کا پتہ چلا لوں گا کہ پچھلی رات تمہارا بیٹا کس سے ملنے کھیتوں میں پہنچا تھا، لیکن اچھا یہی ہوتا کہ آپ لوگوں سے مجھے پتہ چلتا۔ زبیدہ نے بے بسی سے کہا، اگر ہمیں اس معاملے کی ذرا سی بھی سن گن ہوتی تو ہم آپ کو ضرور بتا دیتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کا اندازہ غلط ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بشیر نے عاجزی سے کہا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اس حوالے سے کچھ بھی پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، میں آپ لوگوں کی بات کا یقین کر لیتا ہوں۔ اکثر ماں باپ کو اپنی اولاد کی سرگرمیوں کی خبر نہیں ہوتی اور وہ انہیں معصوم اور بے خطا ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ پھر جب ان کا کوئی کارنامہ سامنے آتا ہے تو دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ جاتے ہیں۔ ناصر کے معاملے میں بھی بہت جلد ایسا ہی ہوگا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے باری باری دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر پوچھا، یہ بتائیں، گلاب پور میں ناصر کی سب سے زیادہ گہری دوستی کس کے ساتھ تھی؟ جمیل کے ساتھ، وہ بیک زبان ہو کر بولے۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، مجھے یقین ہے جو بات آپ کے علم میں نہیں وہ جمیل کو ضرور پتہ ہوگی۔ کیا آپ میں سے کوئی جمیل کو یہاں لا سکتا ہے؟ میں نے اس سے کچھ پوچھ کرنا چاہتا ہوں، یا آپ مجھے اس کے گھر تک پہنچا دیں۔ وہ تو ہمارا پڑوسی ہے جناب، بشیر نے بتایا، ادھر ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، لیکن ابھی اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی ملاقات؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ 2 دن سے ٹوبہ ٹیک سنگھ گیا ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے کل ہی جمیل کے بارے میں ناصر سے پوچھا تھا اور اس نے بتایا تھا جمیل پرسوں واپس آئے گا، یعنی کل۔ ٹھیک ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جمیل تو کل واپس آئے گا، لیکن میں پھر بھی اس کے گھر والوں سے پوچھ کر اپنی تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ جمیل کے باپ کی پرچون کی دکان ہے
اور اس کے دکان پر ہی ہوگا۔ بشیر نے کہا آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو کفیل سے ملوا دیتا ہوں۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پوچھا کیا کفیل کی دکان یہاں سے دور ہے؟ نہیں جی، اس نے گھر کے اندر ہی بیٹھک میں دکان کھولی ہوئی ہے، اس نے جواب دیا۔ ایک دروازے سے نکلیں گے تو ساتھ ہی آپ کو کفیل کی دکان نظر آ جائے گی۔ ہم دونوں اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئے۔ بشیر لوہار نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے دروازے سے قدم باہر نکالا، کفیل کی پرچون والی دکان میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ آتے وقت میں نے اس دکان کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ کفیل کی عمر 40 سے چڑھتی ہوئی تھی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور سر پر سفید ٹوپی بھی لگا رکھی تھی۔ میں نے لگ بھگ 15 منٹ تک اس کے ساتھ گفتگو کی۔ وہ مجھے دیکھ کر اپنے کام کو سمیٹ بیٹھا تھا اور پوری توجہ مجھ پر مشغول کر دی تھی۔ اسے ناصر کی موت کا دلی صدمہ تھا، اس لیے نہیں کہ مقتول ناصر اس کے بیٹے کا گہرا دوست تھا، بلکہ اس لیے کہ ناصر اور اس کی کبڈی کو بے حد پسند کرتا تھا۔ وہ خود بھی جوانی میں یہ کھیل کھیل چکا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کا بیٹا جمیل بھی پہلوانی اور شاہ زوری کے کاموں میں حصہ لے، لیکن جمیل نے اسے سخت مایوس کیا تھا۔ جمیل کو کبھی اس قسم کا کوئی شوق ہی نہیں رہا تھا۔ کفیل سے ہونے والی گفتگو اس لحاظ سے بے نتیجہ رہی کہ وہ ناصر کے قتل کے حوالے سے مجھے معلومات فراہم نہیں کر سکا تھا۔ وہ بھی مقتول کے کسی جانی دشمن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ البتہ اس امر کی اس نے وضاحت کی تھی کہ جمیل کل ٹوبہ ٹیک سنگھ سے واپس آ جائے گا۔ کفیل، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جمیل جیسے ہی گلاب پور پہنچے تو اسے میرے پاس تھانے بھیج دینا۔ مجھے امید ہے وہ اس قتل پر کچھ روشنی ڈال سکے گا۔ جی آپ فکر نہ کریں، وہ فرما برداری سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں خود اسے لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ میں کفیل کی دکان سے باہر نکل آیا۔ میں نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو بشیر لوہار نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، ناصر کی لاش کب تک مجھے مل جائے گی؟ میں اس دکھی باپ کی دلی کیفیت کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے اسے ہمدردانہ انداز میں کہا، بشیر چاچا، مجھے امید ہے کل شام تک ناصر کی لاش ہسپتال سے واپس آ جائے گی، لیکن تم اپنے ذہن میں پرسوں کا دن رکھو تو تمہیں انتظامات کے سلسلے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے استفسار کیا، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے اسے ضروری ہدایات دیں، اس کے دکھ درد میں اپنی مکمل شرکت اور شمولیت کا یقین دلایا اور دوبارہ آنے کا کہہ کر واپس آ گیا۔ میرا ذہن اور دل کسی بھی قیمت پر یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ مقتول ناصر کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر نہ ہو۔ اس نے اپنی چارپائی پر چادر اور تکیے کی مدد سے جو کہانی بنانے کی کوشش کی تھی وہ 100% اسی جانب اشارہ کرتی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر کہیں گیا تھا اور چاہتا تھا کہ گھر والوں کو اس کی اس حرکت کا پتہ بھی نہ چلے، اور اس بات کا بھی قوی امکان تھا کہ وہ ایسی حرکت پہلے بھی کئی بار کر چکا ہوگا۔ میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میں نے بڑی توجہ اور تفصیل کے ساتھ جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا تھا۔ وہ ایک ایسا مقام تھا جو چوری چھپے کی ملاقاتوں کے لیے بڑا موزوں ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ ادھورا کمرہ اگرچہ چھت اور دروازے سے بے نیاز تھا، تاہم اس کی بچی کھچی دیواریں دو پریمیوں کی خفیہ ملاقات کے لیے بہترین آڑ فراہم کرتی تھیں۔ چونکہ وہ ایک متروک کمرہ تھا، لہذا اس حوالے سے اس طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں تو کہتا ہوں اگر دن میں بھی کوئی جوڑا اس پناہ گاہ سے فیض یاب ہونے کا ارادہ کرتا تو اسے مایوسی نہ ہوتی، کجا یہ کہ آدھی رات کی تاریکی میں گھوم پھر کر میری سوچ کی سوئی لڑکی کے کردار پر آ کر اٹک جاتی تھی۔ ایک ایسی لڑکی جو مقتول سے محبت کرتی تھی، ایک ایسی لڑکی جسے مقتول بے پناہ چاہتا تھا، اور وہ دونوں راتوں کی تاریکی میں چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ میری سوچ کی اس سنسنی خیزی کا دعویٰ تھا کہ وہ لڑکی بھی موضع گلاب پورہ ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے اس انداز میں سوچنے کا ایک خاص سبب تھا۔ جائے وقوع اور ادھورا کمرہ گلاب پور کی گاؤں سے صرف نصف فرلانگ کے فاصلے پر کھیتوں کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ کوئی بھی لڑکی گلاب پور کے اندر سے 100 گز کا فاصلہ طے کر کے اس ادھورے کمرے تک بآسانی پہنچ سکتی تھی۔ بصورت دیگر جائے وقوع سے دوسرا نزدیکی گاؤں تھا نذیر آباد۔ نذیر آباد اور جائے وقوع کے درمیان لگ بھگ 7.5 فرلانگ یعنی 1650 گز کا زمینی فاصلہ حائل تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی لڑکی اتنا لمبا سفر کر کے مقتول سے ملنے اس مقام پر پہنچتی ہوگی، تو یہ بات طے تھی کہ ناصر کی محبوبہ بھی گلاب پور کی ہی رہنے والی تھی۔ ان تمام تر حالات اور واقعات کی روشنی میں ایک بات یہ بھی پایا ثبوت کو پہنچ جاتی تھی، اور وہ یہ کہ قاتل اس بات سے بخوبی آگاہ تھا کہ ناصر اس رات وہاں ضرور آئے گا۔ اگر وہ اتنا جان سکتا تھا تو وہ پھر اس حقیقت سے بھی یقیناً واقف ہوگا کہ مقتول رات کی تاریکی میں کس مقصد کے لیے اس الگ تھلگ مقام پر گیا تھا۔ اگر اس سچویشن پر غور کیا جاتا تو ایک سنسنی خیز بات ابھر کر سامنے آتی تھی۔ ناصر کا قاتل جو کوئی بھی تھا یا تھے،
وہ ناصر اور مبینہ لڑکی کے تعلقات سے واقف تھا اور یہ تعلقات اس کے لیے انتہائی ناقابل برداشت تھے۔ اگر اسی نتیجے پر اتفاق کر لے جاتا تو پھر یہ تسلیم کرنا بھی لازم ٹھہرتا تھا کہ وہ شخص اس لڑکی کا کوئی امیدوار بھی ہو سکتا تھا۔ اب پہلی فرصت میں مجھے اس لڑکی کو تلاش کرنا تھا جس کی محبت میں کبڈی کا ماہر ناصر گرفتار تھا، اور اس تلاش کے لیے میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے جمیل کی واپسی کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ دوپہر کے بعد میں نے ایک کانسٹیبل کو حنیفہ کی جانب روانہ کر دیا۔ حنیفہ زبردست قسم کی پھاپھے کٹنی تھی، اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بارے میں صحیح طور پر بھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ رہتی کہاں ہے۔ سب اسے کریم پاؤڈر والی حنیفہ کہتے تھے یا پھر حاجی حنیفہ، چاچی حنیفہ۔ وہ نگر نگر گاؤں گاؤں گھوم پھر کر چوڑیاں، کریم پاؤڈر اور عورتوں کے استعمال کی دیگر اشیاء فروخت کیا کرتی تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ لوگ تو اس کے بارے میں درست معلومات نہیں رکھتے تھے، مگر وہ سب کی سن گن رکھتی تھی، اور راز کی بات یہ تھی کہ وہ غیر محسوس انداز میں پولیس کے لیے مخبری بھی کیا کرتی تھی۔ اس لیے میں نے فی الفور اسے تھانے بلایا تھا۔ میں پہلے بھی ایک یا آدھ بار اس کی خدمات حاصل کر چکا تھا۔ لگ بھگ 5 بجے سپہر حنیفہ میرے کمرے میں میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا، چاچی کیا حال ہے تمہارا؟ وہ جگت چاچی تھی، چھوٹا بڑا ہر کوئی اسے چاچی ہی کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا، اللہ کا شکر ہے سرکار، آپ سنائیں کس خدمت کے لیے بلایا ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے پوچھ لیا، گلاب پور کی طرف کب سے تمہارا چکر نہیں لگا؟ 1 ہفتہ پہلے ادھر گئی تھی ملک صاحب، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ کیوں، کوئی خاص بات؟ پچھلی رات وہاں ایک نوجوان کا قتل ہو گیا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس کے قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ قتل والی بات سن کر اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ بھویں سکیڑتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا، ادھر کون قتل ہو گیا ہے جی؟ مقتول کا نام ہے ناصر، میں نے بتایا۔ بشیر لوہار کا بیٹا ناصر۔ آج صبح ہی میں نے اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوائی ہے۔ آپ کہیں اس ناصر کی بات تو نہیں کر رہے جو کبڈی کا کھلاڑی بھی ہے؟ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہاں ہاں بالکل وہی۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ اسے کون نہیں جانتا ملک صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ وہ تو گلاب پور والوں کا ہیرو تھا جناب، گاؤں کا بچہ بچہ اس سے محبت کرتا تھا۔ مجھے اس کی موت کا سن کر بہت دکھ ہوا ہے، کسی بدذات نے اس گبرو جوان کو قتل کیا ہے۔ اس نے ایک ہی سانس میں متعدد سوال کر ڈالے۔ میرے لیے یہ بات واقعی حیران کن تھی کہ ناصر کو بشیر لوہار کے بیٹے کی بنسبت کبڈی کے کھلاڑی کا حیثیت سے لوگ زیادہ جانتے تھے۔ کم از کم حنیفہ کے بے ساختہ تبصرے سے تو میں نے یہی محسوس کیا تھا۔ حنیفہ، میں نے اسے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ ناصر کو کس نے قتل کیا ہے تو میں فوراً جا کر اس بندے کو ہتھ کڑی لگا لیتا۔ پھر تمہیں تھانے بلانے اور تم سے اس کیس میں مدد لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ میری خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ حکم کریں ملک صاحب، میں اس سلسلے میں کس طرح قانون کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہوں؟ مجھے آپ کے کام آ کر خوشی ہوگی۔ میری دلی خواہش ہے کہ ناصر کا قاتل جلد از جلد آئینی سلاخوں کے پیچھے نظر آئے۔ شاباش، تم نے میری خواہش کی بھی ترجمانی کی ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ مجھے یقین ہے تم قاتل کی گرفتاری کے سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہو۔ آپ حکم کریں، مجھے کرنا کیا ہے؟ وہ اٹینشن ہوگی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے بڑے جذباتی انداز میں بتایا ہے کہ گلاب پور کا بچہ بچہ ناصر سے محبت کرتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایسا کہا یا نہیں؟ جی یہ ایک حقیقت ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھاتا ہوں، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ گلاب پور کا بچہ بچہ مقتول ناصر سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جوان گلاب پور کی کس حسینہ سے محبت کرتا تھا، گاؤں کی کس لڑکی کے ساتھ اس کا معاشقہ چل رہا تھا؟ اوہ، اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولی، تو قتل کی واردات کا تعلق ناصر کی محبت کی کسی کہانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 101% حنیفہ، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ گمبھیر انداز میں مستفسر ہوئی۔ آپ کا مطلب ہے اسی لڑکی نے ناصر کا خون کیا ہے؟ نہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ لیکن مجھے یہ یقین ضرور ہے کہ اگر وہ لڑکی میرے سامنے آ جائے تو میں اسے بآسانی ناصر کے قاتل یا قاتلوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے بڑی کھوتی ہوئی نظر سے حنیفہ کی طرف دیکھا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری سنجیدگی اور دلچسپی کو دیکھ کر میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تم ناصر کے کسی ایسے معاشقے کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہو۔ اچھی طرح تو نہیں، مگر مجھے کچھ اڑتی اڑتی خبر ضرور ہے، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ مجھے 1 دن کی مہلت دیں تو میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 دن کا وقت دیتا ہوں، میں نے اس کی فرمائش پوری کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس کل شام تک کی مہلت ہے،
لیکن تھانے سے نکلنے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون سا کام؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو کل شام تک الگ الگ ہو سکے گا۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اس وقت تو دونوں باہم ملے ہوئے ہیں، یعنی مسئلے لسی ہیں، ہے نا؟ جی، اس نے پلکیں جھپکائیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بس تو پھر یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے مجھے اس لسی کی ایک جھلک دکھا دو۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم نے تھوڑی دیر پہلے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تمہیں ناصر کے عشقیہ معاملات کی اڑتی اڑتی خبر ہے۔ جی، وہ اڑتی اڑتی خبر ہے، وہ انکشاف کرتے ہوئے بولی ریشمہ۔ ریشمہ، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ یہ ریشمہ کون ہے؟ ریشمہ کا اصل نام ریشم ہے جی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ یہ شکور تر خان کی بیٹی ہے جو ادھر گلاب پور ہی میں رہتا ہے۔ لیکن ملک صاحب، وہ لمحے بھر کو رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، یہ ابھی کچی پکی اطلاع ہے، آپ نے مجھے تصدیق کرنے کے لیے ایک دن دیا ہے، میں کل آپ سے کوئی ٹھوس بات کروں گی۔ ٹھیک ہے حنیفہ، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ذرا ہاتھ پاؤں بجا کر کام کرنا، کسی کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تم کس مشن پر ہو۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ چنگی طرح سمجھ رہی ہوں ملک صاحب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اور میں حنیفہ کی طرف سے بے فکر ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ مخبری کے کام لے چکا تھا اور اس نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ اگلے روز گرمی کا زور مزید بڑھ گیا تھا۔ گزشتہ روز کی بنسبت آج دھوپ میں کہیں زیادہ تپش پائی جاتی تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے ہوا بند ہو گئی تھی، لگتا تھا آج کا دن بہت قیامت خیز گزرے گا۔ اس سال گرمیاں کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کر گئی تھیں۔ میں نے دن کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ظہر کی نماز ادا کی ہی تھی کہ مجھے اطلاع دی گئی گلاب پور سے 2 افراد مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے انہیں فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان میں ایک کفیل کریانہ فروش اور دوسرا اس کا بیٹا جمیل تھا۔ رسمی علیحدہ صلاح کے بعد دراز قامت کفیل نے کہا، تھانے دار صاحب، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ جمیل نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ میں اسے لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ کفیل، اگر تمہاری طرح ہر شخص فرض شناس اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرے تو ہمارا ملک جنت سے بھی زیادہ خوبصورت بن سکتا ہے۔ بس جی، میں تو اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ سادگی سے بولا۔ آگے اللہ کی مرضی۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور کہا، کفیل، تمہیں تھوڑی دیر کے لیے باہر برآمدے میں بیٹھنا ہوگا، میں جمیل سے تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ جمیل سے دل کھول کر باتیں کریں اور مجھے اجازت دیں۔ ٹھیک ہے، تم چاہو اگر تو واپس بھی جا سکتے ہو۔ وہ بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جمیل، یہاں سے فارغ ہو کر تم سیدھے گھر آ جانا۔ ٹھیک ہے ابا جی، وہ فرما برداری سے بولا، اب آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ کفیل تھانے سے رخصت ہوا تو میں جمیل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک گورا چٹا اور پستہ قامت جوان تھا، عمر 25 کے ارد گرد نظر آتی تھی۔ اس وقت خاصا غم زدہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے براہ راست گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، جمیل، تمہیں ناصر کو پیش آنے والے واقعے کا تو پتہ چل ہی گیا ہوگا؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، مجھے اس کی موت کا جتنا دکھ ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ تم بیان نہ بھی کرو، میں پھر بھی تمہارے غم کو محسوس کر سکتا ہوں، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، تمہارے خیال میں ناصر کی موت کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ جناب، فوری طور پر تو کچھ کہنا ممکن نہیں، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا۔ آپ کی تفتیش کیا کہتی ہے؟ میری تفتیش؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میری تفتیش تو تمہاری جانب اشارہ کرتی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے میرے ذہن میں جمیل کے لیے کوئی بھی منفی یا شک زدہ خیال نہیں تھا، لیکن وہ بدک کر مجھے تکنے لگا اور اضطراری لہجے میں بولا، جناب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھلا اپنے دوست کی جان کیسے لے سکتا ہوں؟ مجھے یقین ہے کہ تم ناصر کی موت کے ذمہ دار نہیں ہو، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، کیونکہ تم تو پچھلے 3 دن سے گلاب پور میں تھے ہی نہیں۔ پھر اس کی الجھن میں حیرت کا بھی اضافہ ہو گیا۔ پھر آپ نے ایسا کیوں کہا کہ آپ کی تشویش میری جانب اشارہ کرتی ہے؟ میں نے کچھ غلط بھی نہیں کہا جمیل، میں نے وضاحت کی، میری تفتیش تمہاری جانب اس حوالے سے اشارہ کرتی ہے کہ تم مجھے ناصر کے قاتل تک پہنچا سکتے ہو۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور سنسناتے لہجے میں کہا، جمیل، کیا تم نہیں چاہتے کہ ناصر کا قاتل جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے باقی زندگی گزار دے؟ میں اس سے بھی زیادہ چاہتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینتے بولا، مجھے تو وہ بندہ پھانسی کے پھندے پر لٹکا ہوا نظر آنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس وقت میرے دل کی کیا حالت ہے۔ پھانسی کے پھندے تک وہ ضرور جائے گا جمیل، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی بھرپور ضرورت ہے۔ میں تمہاری مدد ہی سے قاتل تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں۔ آپ حکم کریں جناب، وہ بڑے جوش سے بولا۔ ناصر کے قاتل کو عبرتناک سزا دلوانے کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ جمیل، میری تفتیش تو یہ کہتی ہے کہ ناصر کی پہلی مرتبہ
چادر تکیے سے ڈرامہ رچا کر جائے وقوع تک نہیں پہنچا تھا، وہ اس سے پہلے بھی کئی بار یہ کھیل کھیل چکا تھا۔ تم اس کے گہرے اور رازدار دوست ہو، یہ بات تمہیں پتہ ہونی چاہیے کہ وہ رات کی تاریکی میں کس مقصد سے وہاں جایا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر تذبذب کے آثار پیدا ہوئے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اندر سے کوئی قوت اسے ایسا کرنے سے روک رہی ہو۔ میں نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، دیکھو جمیل، میں تو حقیقت تک پہنچ ہی گیا ہوں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کس حد تک سچ بولتے ہو۔ اس سے بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ تم اپنے مقتول دوست سے کتنے مخلص ہو۔ جناب، آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ وہ بے چینی سے بولا۔ وہ رات کی تاریکی میں کس سے خفیہ ملاقات کرنے وہاں جایا کرتا تھا؟ میں نے اپنی سوچ جمیل کو آگاہ کرتے ہوئے کہا، کسی لڑکی سے آپ کا اندازہ درست ہے۔ اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی۔ ریشما سے نا؟ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ یہ سلسلہ کب سے چل رہا تھا؟ کوئی 2-3 ماہ سے، اس نے جواب دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ پہلے یہ پسندیدگی آنکھوں ہی آنکھوں تک محدود تھی، پھر بات چیت کا سلسلہ بھی چل نکلا، اور پچھلے 2-3 ماہ سے وہ رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کر مل بھی رہے تھے، گویا ابھی ان کی ملاقات کا معاملہ تازہ تازہ تھا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، اس عشقیہ داستان سے اور کون کون واقف تھا؟ ناصر نے اپنی محبت کا راز صرف مجھے ہی بتایا تھا، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ ریشما اور ناصر کے درمیان میں ہی رابطے کا ذریعہ تھا۔